کلام اقبال پڑھیں دل کو سوز نصیب ہو جاتا ہے، کلام اقبال پڑھیں دل کو عشق رسول کی کیفیات نصیب ہو جاتی ہے۔ کلام اقبال ماضی سے بھی آشنا کرتا ہے اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ کلام اقبال ایک نوجوان کو بتاتا ہے کہ تو وارث کن کا ہے اور مستقبل میں تیرے کاندھوں پہ ذمہ داری کس کی۔ تو علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ بیان کرنے میں اس دور کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا۔ اپنی گفتگو کی جو تمہید ہے اسے اس جملے پر مکمل کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کو تو اس طرف لانے میں علامہ اقبال کا کردار تھا، لیکن علامہ اقبال کی جو ذہن سازی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ علامہ اقبال کس سے متاثر تھے؟ کلام اقبال پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اقبال حضرت مجدد الف ثانی سے متاثر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کی تاریخ پڑھیں، کس طرح اکبر اور جہانگیر بادشاہ کے سامنے انہوں نے ملت کے وقار کا اور اسلام کی عزت کا جھنڈا بلند کیا، وہی فیض اقبال کے سینے کو ملا ہے۔ اور اقبال لکھتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، مطلع انوار۔ اقبال کہتے ہیں اللہ تمہیں نظر دے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو مجدد الف ثانی کی قبر مٹی کی ڈھیری نہیں ہے بلکہ اس کے ذروں سے تو سورج طلوع ہو رہے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ آپ کا والد آپ کو کما کر کوئی وراثت بنا کے دے جائے، اگر آپ اس وراثت کو بچائیں گے تو دنیا کہے گی یہ بڑا لائق بیٹا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو سنبھالنے والا ہے، اور اگر آپ عیش و عشرت میں ضائع کر دیں گے تو دنیا کہے گی باپ نے تو بہت کچھ بنایا تھا بیٹے نے ضائع کر دیا۔ ایک وراثت وہ ہے جو صرف اپنے باپ کی طرف سے ملتی ہے، ایک وراثت وہ ہے جو ایک قوم کی طرف سے مل رہی۔ آپ اپنے گھر کے وارث بھی ہیں لیکن آپ اسلام کے وارث بھی ہیں، اسلام کی امانت بھی آپ کے پاس۔ اقبال کہتے ہیں امام ربانی مجدد الف ثانی کی عظمت کیا ہے، انہوں نے ملت کے سرمایے کو بچایا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اگر امام ربانی اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے سامنے کھڑے نہ ہوتے آج دنیا کے نقشے میں پاکستان نظر نہ آتا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ موجود ہے تو اس کی تاریخ مجدد الف ثانی سے جا کے ملتی، ورنہ یہ نوبت ہی نہ آتی کہ علامہ اقبال یا قائد اعظم مسلمانوں کے لیے کسی ملک کی تگ و دو کرتے، کیونکہ 400 سال پہلے تو اسلام کو مٹانے کی سازش ہوئی تھی۔ اگر وہ سازش کامیاب ہو جاتی تو 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں تو یہاں مسلمان ہوتے ہی نہ، اسلام تو ہوتا ہی نہ، پھر پاکستان کے لیے کون تحریک شروع کرتا؟ جب اس خطے سے اسلام کو مٹایا جا رہا تھا اس وقت کون کھڑا ہوا جس نے اسلام کے خلاف سازش کو ناکام کر دیا ہے؟ اس دور میں جمہوریت نہیں تھی کہ بولنے کا حق ہو، جمہوریت نہیں تھی اور میڈیا بھی نہیں تھا۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور کو بھی ذہن میں لائیں، میڈیا بھی نہیں تھا کہ کوئی خبریں چل رہی ہیں اور ذہن سازی ہو رہی ہے، جمہوریت بھی نہیں کہ آپ کو کوئی بولنے کا حق ہو، وہ تو مطلق العنان بادشاہت کا دور ہے۔
اگر کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کی زبان گدی سے کھینچ کے پھینک دی جاتی، بادشاہ کی مرضی کے خلاف کوئی بولتا ہے سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے، اس دور میں جب اسلام کو مٹانے کے لیے اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کیا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا، اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی۔ اکبر بادشاہ شروع میں جب وہ حکمران بنے 5 سال اس نے اسلام کے مطابق ہی اپنا ذاتی انفرادی نظام جو ہے وہ چلایا ہے۔ مثلاً وہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، فجر کی اذان خود پڑھتا تھا۔ کیسا بادشاہ ہے، فجر کی اذان خود مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھا کے امام صاحب نکلتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں میں جوتے پہناتا ہے۔ بادشاہ ہو کے بھی امام مسجد کے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنا رہا ہے۔ یہ اکبر بادشاہ ہے۔ لیکن وہی بادشاہ، انسان کی عقل چکرا جاتی ہے کہ وہ جو تہجد گزار تھا، وہ جو اذانیں پڑھتا تھا، وہ بادشاہ مرتد کیسے ہو گیا، اور پھر کفر پر ہی مرے۔ صرف خود ہی مرتد نہیں ہوا بلکہ اس نے اسلام کے خلاف ایک مذہب تیار کر دیا کہ اسلام ختم ہو جائے۔ اس قدر تبدیلی کیسے آ گئی کہ تہجد گزار مرتد بن گیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نے شادیاں کرنے میں احتیاط نہیں کی، اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی، اس نے دیگر مذاہب کی عورتوں سے بھی شادیاں کی اور ان کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ اور جب دوسرے مذہب کی عورتیں گھر میں آئیں تو انہوں نے کہا جی مندر بناؤ، محل میں مندر بنایا گیا، پھر وہ محل میں پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے اکبر بادشاہ نے اسلام کے احکامات پر عمل